وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پارہ نمبر 27 ہے۔ پارہ نمبر 27 میں 7 حصے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ زاریات کا بقایا حصہ ہے، اس کے بعد سورہ طور مکمل ہے، پھر سورہ نجم مکمل ہے، سورہ قمر مکمل ہے، اور سورہ الرحمن یہ بھی مکمل سورہ ہے، اور سورہ واقعہ اور سورہ حدید اس میں موجود ہے۔ اس پارے کے شروع میں سورہ زاریات کا بقایا حصہ ہے، تو اس میں اس بات کی مزید وضاحت بیان کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے اجنبی جو تھے وہ انسان نہیں تھے بلکہ بشری شکل میں فرشتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ سائنسی دنیا گائیڈڈ میزائل کی جس تکنیک تک بہت دیر میں پہنچی ہے، قرآن مجید نے اس کا تصور 1450 سال پہلے ہی پیش کر دیا تھا۔ قوم لوط پر اللہ عز و جل نے جنسی بے راہوری کی وجہ سے کنکر برسائے، اور اللہ عز و جل نے لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ ساری بستی کو تباہ کر دیا، اس لیے کہ پوری بستی میں صرف آپ کا گھرانہ جو تھا وہ مسلمان تھا۔ پھر قوم فرعون پر اللہ عز و جل کے عذاب کی وجہ یہ تھی کہ فرعون اپنی حکومت اور طاقت کی وجہ سے اعتراف حق سے روگردانی کرتا رہا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مجنون اور جادوگر قرار دیتا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑ کر سمندر کی پرشور لہروں کے نظر کر دیا۔ قوم عاد کی تباہی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ عز و جل کو بھول چکے تھے اور اللہ عز و جل کی عطا کردہ جسمانی طاقت پر شکریہ ادا کرنے کے بجائے دنیا کو چیلنج کر رہے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ان پر بھلائی سے خالی نحس ہوا کو بھیجا، جس چیز سے بھی وہ ہوا گزر گئی اس کو ریزہ ریزہ کر گئی۔ اور پھر سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے کہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم لوگ ایک مقررہ وقت تک لطف اندوز ہو لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کی حکم سے سرتابی کی تو ان کے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے ان کو آ لیا، پھر وہ نہ تو اس سے بچ سکے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکے۔ اور ان تمام اقوام سے پہلے قوم نوح کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 47 میں بتایا گیا کہ آسمان کو ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور ہم ہر آن اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آج ماہرین فلکیات اور سائنسدان نت نئی کہکشاؤں یعنی گلیکسیز جو ہیں ان کے دریافت کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی لاتعداد کہکشائیں ایسی ہیں جو دریافت نہیں ہو سکیں، لیکن قرآن مجید نے بلائی کائنات اور قدرت کے خلائی نظام کی وسعت کی بات بہت پہلے بیان کر کے بتا دی تھی۔ پھر اس کے بعد سورت کا اختتام اس مشہور آیت پر ہوتا ہے جس میں جن و انس کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت اور بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی دی گئی کہ ساری مخلوق کے رزق کا کفیل پروردگار عالم ہے، اور کفار اور مشرکین کو عرصہ محشر میں عذاب شدید کا نوید ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس صورت کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں
توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اگلی صورت کا آغاز ہوتا ہے سورہ طور۔ سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور اس کی 49 آیتیں ہیں۔ سورہ طور کا نام الطور رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ طور ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس صورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ طور رکھا گیا ہے۔ سورہ طور سے متعلق ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو۔ چنانچہ میں نے طواف کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرمائی۔ پھر ایک اور روایت ہے سورہ طور کی فضیلت میں کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 35-36 پر پہنچے، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا وہ بڑے حاکم ہیں، تو انہیں سن کر مجھے لگا کہ میرا دل سینے سے نکل کر اڑ جائے گا۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے اعتراضات کے بڑے پرجلال انداز میں جوابات دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ابتدا اللہ عز و جل نے 5 چیزوں کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمائی کہ کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ قیامت کے دن ان پر ضرور واقع ہوگا۔ پھر آخرت کی ہولناکیوں اور شدتوں کا ذکر کیا گیا، اور قیامت کے دن کفار کے برے انجام اور پرہیزگاروں کو ملنے والی نعمتوں اور ان کی طرف سے اللہ کے احسانات کو یاد کرنے کا بیان فرمایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ جاری رکھنے اور کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہنے کا حکم دیا، اور جس طرح اللہ نے اپنی معبودیت اور وحدانیت پر قطعی دلیلیں قائم فرمائیں، اسی طرح اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور صداقت کو قطعی دلیلوں سے ثابت فرمایا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینے اور تمام اوقات میں اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے سورہ طور جو ہے، اس کا آغاز، اس کے جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ عز و جل نے قسمیں کھائی ہیں، 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ والطوری، طور کی قسم، وکتاب مستوری، اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے، والبیت المعمور، اور بیت معمور کی، والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی، والبحر المسجور، اور سلگائے جانے والے سمندر کی۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر سب سے پہلی قسم اللہ نے والطوری، طور کی قسم، طور یعنی یہ اس پہاڑ کی قسم ہے جس پر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی سننے کا شرف عطا فرمایا۔ اس پہاڑ کو یہ عظمت اس لیے حاصل ہوئی کہ وہاں کلام الہی سنا گیا اور اسے اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس پتھر اور پہاڑ کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وکتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ لکھی ہوئی کتاب کے مصداق کے بارے میں مفسرین جو ہیں ان کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد توریت ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے،
اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے دفتر مراد ہیں۔ پھر ایک قول یہ ہے کہ لکھی ہوئی کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور آگے بیت المعمور اور بیت معمور کی قسم۔ بیت المعمور جو ہے 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ بیت المعمور جیسے کہ بالکل زمین پر بیت اللہ شریف ہے، اسی طرح آسمانوں پر بھی بالکل عین اس کے اوپر ہے۔ تو آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے کہ زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں یہاں یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ حدیث معراج میں صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات 7ویں آسمان میں بیت المعمور کو بھی ملاحظہ فرمایا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ سید المرسلین ختم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میرے لیے بیت المعمور ظاہر فرما دیا گیا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو ان کی پھر کبھی باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلی والسقف المرفوع اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم۔ اس چھت سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے چھت کی طرح ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد عرش ہے جو کہ جنت کی چھت ہے۔ پھر اس کے بعد والبحر المسجور اور بھڑکائے جانے والے سمندر کی قسم کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام سمندروں کو آگ کر دے گا، جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادتی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 8، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اس سے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 میں فرمایا، جس دن آسمان سختی سے ہلے گا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، وہ جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس میں اللہ عز و جل کے اٹل عذاب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی بھی طاقت اس کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتی۔ آسمان تھر تھرانے لگتا ہے اور پہاڑ بہت تیزی سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اہل تقوی جنت اور نعمتوں میں پروردگار کی عطاؤں سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے، اور ان کا رب ان کو عذاب جہنم سے بچا لے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے جو چیز چاہے کھاؤ اور پیو۔ ایک دوسرے سے جڑے قطار میں بچھے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ عز و جل کشادہ اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 8، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اس سے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے اس آیت کے بارے میں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کے گھر کے پاس سے گزرے۔ وہ اس وقت سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر کر اس کی تلاوت سننے لگے۔ جب وہ شخص اس آیت کریمہ پر پہنچا، یعنی یہ آیت نمبر جو 7 ہے، اس پر ان عذاب ربک لواقع، تو جب وہ یہاں پہ پہنچا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا اور اسے کوئی دور نہ کر سکے گا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گدھے سے اتر پڑے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور عالم وارفتگی میں یوں بہت ہی دیر تک کھڑے رہے۔ اسی طرح پھر جب گھر واپس تشریف لے گئے اور ایسے بیمار ہوئے کہ لوگ 1 مہینہ تک آپ کی عیادت کے لیے آتے رہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا
کہ ان کو کیا مرض لاحق ہے۔ پھر اسی آیت کے متعلق ایک اور واقعہ، حضرت ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت مالک بن دینار کی معیت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا۔ ہم نے دیکھا کہ مجلس میں ایک شخص آپ کے پاس بیٹھ کر سورہ والطور کی تلاوت کر رہا ہے، اور جب وہ اسی آیت پر پہنچے، یعنی بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ زار و قطار رونے لگے۔ ساتھ میں آپ کے ہم مجلس جو ہیں وہ بھی رو پڑے، اور مالک بن دینار نہ صرف روئے بلکہ تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔ پھر قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا، آیت نمبر 9 تا 12، جس دن آسمان سختی سے ہلے گا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، وہ جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا، یہ وہ آگ ہے جس سے تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، تو اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب تم پر برابر ہے، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ یعنی پہ یہاں پر دیکھیے کہ جو اہل جہنم ہیں، برے اعمال کرنے والے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پر عبرت دلا رہا ہے کہ اس دن کی سختی سے ڈرو کہ جس دن تمہیں جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 سے متقین کے بارے میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک متقین کو خوشخبری دی گئی۔ کون سی خوشخبریاں دی گئیں؟ بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ اپنے اعمال کے بدلے میں خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو۔ وہ قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 میں فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی۔ ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں فرمایا مزید کہ اور پھلوں، میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 میں فرمایا متقین کے لیے، جنتیوں کے لیے، کہ جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کی کوئی بات۔ پھر مزید فرمایا کہ اور ان کے خدمت گار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ یہاں پر دیکھیے کہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اہل جنت کے خدمت گار لڑکے ان کی خدمت کے لیے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور ان کے حسن، صفائی اور پاکیزگی کا یہ عالم ہوگا کہ گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے ایسے موتی ہیں جنہیں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی جنتی کے پاس خدمت میں دوڑنے والے غلام 1000 سے کم نہیں ہوں گے، اور ہر غلام جدا جدا خدمت پر مقرر ہوگا۔ اب دیکھیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر جنتی کو جنت میں خدمت گار ملیں گی، چاہے اس کا مرتبہ اعلیٰ ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 28 جس کا ترجمہ ہے، اور آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان آیات میں فرمایا گیا کہ جنت میں جنتی ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ وہ دنیا میں کس حال میں تھے اور کیا عمل کرتے تھے،
اور کس بنا پر اللہ عز و جل کی طرف سے ان نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ یہ دریافت کرنا اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنے کے لیے ہوگا۔ چنانچہ وہ کہیں گے کہ بے شک ہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں اللہ کے خوف سے اور اس اندیشے سے سہمے ہوئے تھے کہ نفس اور شیطان ایمان میں خلل کا باعث نہ ہو جائیں، اور نیکیوں کو روک لیے جانے اور بدیوں پر گرفت کیے جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ تو اللہ نے ہم پر رحمت اور مغفرت فرما کر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم دنیا میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ عز و جل کی ہی عبادت کرتے تھے اور اسی سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے کہ جب کوئی اس کی عبادت کرے تو اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی اس سے دعا کرے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر 27 میں جہنم کی گرم ہوا کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جہنم کی جس گرم ہوا کے عذاب کا ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل دنیا والوں پر انگلی کے ایک پورے کی مقدار گرم ہوا کے عذاب کو کھول دے تو زمین اور اس پر موجود تمام چیزیں جل جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جہنم کی اس گرم ہوا سے پناہ جو ہے وہ مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اسی ضمن میں ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت فرمائی، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ جب اس کی تلاوت فرمائی تو خوف کی وجہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہم من علینا وقنا عذاب السموم انک انت البر الرحیم، یعنی اے اللہ عز و جل ہم پر احسان فرما اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لے، بے شک تو ہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے اور اس ہوا سے محفوظ رکھے اور بچا لے، آمین۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت فرمائیں تو تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون، یعنی کہ اس میں کفار کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات اور اللہ کی طرف سے ان کے جوابات بیان ہوئے ہیں۔ ان جوابات کا انداز بیان دے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے رہیں، اور جو کفار مکہ آپ کو کاہن اور مجنون کہتے ہیں اس وجہ سے آپ نصیحت کرنے سے باز نہ رہیں، کیونکہ آپ اپنے رب عز و جل کے فضل سے نہ غیب کی جھوٹی خبریں دینے والے ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں۔ پھر اس کے بعد مفروضی انداز اختیار کر کے قدرت باری کے منکرین کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ کیا آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے اور قدرت میں ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ بالائی کائنات کی باتوں کو سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر کوئی واضح دلیل جو ہے اس کو پیش کریں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ اس آیت میں کفار کی حماقت اور بے وقوفی کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ بیٹیوں کو وہ خود اپنے لیے برا جانتے ہیں اور اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل بے شک وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، لیکن کفار جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 میں فرمایا
کہ یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو کہ جس سے وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ کفار نے شریعت کے جو احکام ہیں ان کو پس پشت ڈالا اور اپنی عقل کے مطابق جو انہیں اچھا لگا اس کی پیروی کی، تو اللہ عز و جل نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے شریعت کے احکام کو پس پشت ڈالنے پر اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی چھوڑ دینے پر ابھارا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تعلیم دینے پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہے کہ اس کی وجہ سے تم تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہو اور اس بوجھ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے؟ جب یہ نہیں ہے تو پھر اسلام قبول نہ کرنے کا تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ بالکل بھی کوئی عذر نہیں تھا، بلکہ ان کی ہٹ درمی اور ضد تھی جس کی وجہ سے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد والی آیت نمبر 41 میں فرمایا یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اس کے ذریعے فیصلہ لکھ لیتے ہیں، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے احکام پس پشت ڈالنے والے مشرکین کے پاس کیا کوئی غیب کا علم ہے جس کی وجہ سے وہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اور اٹھیں گے بھی تو انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ جب یہ بات بھی نہیں ہے تو پھر وہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ اسرار، احکام اور کثیر خبروں کا علم غیب ہے وہ وحی کے ذریعے انہیں حاصل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 42 اور 43، یا وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ آیت نمبر 44 میں کہ اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہ در تہ بادل ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو مطالبے کرتے ہیں، ان کا جواب دیا کہ ان کا کفر اور عناد اس حد پر پہنچ گیا ہے کہ اگر ان پر ایسا ہی کیا جائے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ گرا دیا جائے، یعنی انہوں نے کہا نا کہ آسمان کا جو ٹکڑا ہے وہ گرا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا بھی گرا دیا جائے تو یہ لوگ آسمان سے اسے گرتے ہوئے دیکھ بھی لیں تو پھر بھی اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے، اور عناد کی وجہ سے یہی کہیں گے کہ یہ تو تہ در تہ بادل ہے اور ہم تو اس سے سیراب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملے جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ مشرکین عناد میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ اپنے کفر سے نہیں پھریں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ اس دن سے مراد کیا ہے؟ اس دن سے مراد پہلی بار سور پھونکے جانے کا دن ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے موت کا دن بھی مراد لیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی کہ اس میں فرمایا کہ ان کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ایک عذاب ہے، مگر ان میں اکثر لوگ غفلت اور جہالت کی وجہ سے اپنے انجام کو نہیں جانتے، اور نہ ہی انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ آخرت سے پہلے والے عذاب سے مراد یا تو بدر میں قتل ہونا ہے، یا پھر بھوک اور قحط کی 7 سالہ مصیبت یا عذاب قبر مراد ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ کے آخر میں فرمایا کہ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہیں کہ بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہو، اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کریں، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کریں، اور تاروں کے جانے کے بعد،
یعنی اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا ہے آپ اس پر قائم رہیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور ممنوعات سے رکے رہیں اور اللہ کے پیغامات پہنچاتے رہیں، اور جو مہلت ان مشرکین کو دی گئی ہے اس پر دل کو تنگ نہ کریں، بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو احکامات اور تعلیمات اس نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے اگلی سورہ نجم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 3 رکوع ہیں اور اس کی 62 آیتیں ہیں۔ سورہ نجم کا نام نجم رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں، نیز یہ ایک مخصوص ستارے کا نام بھی ہے، اور اللہ عز و جل نے اس سورت کی پہلی آیت میں نجم کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نجم رکھا گیا ہے۔ سورہ نجم کے فضائل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدے والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی۔ اس کی تلاوت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اور جتنے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، مسلمان یا کافر، ان میں سے ایک کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ میں نے اس سجدہ نہ کرنے والے کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا، اور اس دن کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا پڑا تھا، اور وہ امیہ بن خلف تھا۔ پھر اس کے بعد علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ احمد بن موسیٰ المعروف ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ نجم یہ وہ پہلی صورت ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے سامنے اس کو پڑھا۔ اس صورت کی جو ابتدائی 18 آیات ہیں، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی اس منزل رفعت کا ذکر ہے کہ جس میں انہیں اللہ عز و جل کا قرب خاص عطا ہوا، اور اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف جو چاہا وہی فرمائی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قلب اطہر کی پوری حضوری اور یقین کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے جلووں کو دیکھتے رہے، تو اللہ عز و جل نے ریب و شک میں مبتلا لوگوں کو فرمایا کہ کیا تم ان سے اس پر جھگڑ رہے ہو کہ انہوں نے دیکھا؟ انہوں نے تو نور نزول کے اس جلوے کو بار بار دیکھا، وہاں جنت المأوا بھی ہے، اور آپ اپنے خالق کے جلوہ نور کو اس کے اسقرار اور انہماک کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نہ کج ہوئی اور نہ ہی بہکی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اہل کفر کے اس باطل عقیدے کا پرزور رد فرمایا کہ وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس حوالے سے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف وہم اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ وہم اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ پھر انسانی زندگی کے ضابطے کو بیان کیا کہ انسان کی محنت اور کوشش ہی اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنے کیے دھرے کا ذمہ دار ہے۔ آخرت میں انتہائی اختصار کے ساتھ ماضیہ کا تذکرہ کر کے قوموں کے عروج اور زوال کا ضابطہ بیان کر دیا، یعنی گزری ہوئی جو قومیں تھیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کے عروج اور زوال کا جو ضابطہ تھا وہ بھی بیان کر دیا کہ قوموں کی تباہی میں وسائل سے محرومی یا معیشت کی تنگی نہیں ہوتی، بلکہ ایمان سے محرومی اور بے راہبری اور اخلاقی انحطاط سب سے بڑے عوامل ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر سورہ نجم کا اختتام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ قمر جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قمر جو ہے وہ مکی صورت ہے، اس میں 3 رکوع اور 55 آیتیں ہیں۔ قمر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سورہ قمر کا نام سورہ قمر اس لیے رکھا گیا کہ اس میں
قمر کا ذکر ہے اور عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے۔ سورہ قمر کے فضائل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات میں سورہ سجدہ، سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کی تو یہ صورتیں شیطان اور شرک سے اس کی حفاظت کریں گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ سورہ قمر کے آغاز میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ شق قمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ کہاں کے ماننے والے تھے، اس لیے فرمایا کہ اگر یہ کافر کوئی بھی نشانی دیکھ لیں تو رخ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ مشرکین کا کہنا تھا کہ جادو کا اثر آسمان پر نہیں ہوتا، لہٰذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دو ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر قرار دینے کی بجائے نبی تسلیم کر لیں گے۔ مگر وہ ہٹ درم اس معجزے کو دیکھ کر بھی کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو تو آسمان پر بھی چل گیا۔ شق القمر کا واقعہ تقریباً 8 سنہ نبوی میں واقع ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہیرا کے ایک جانب اور دوسرا دوسری جانب دیکھا، مگر پھر بھی ان کو ایمان کی توفیق نہ ملی۔ اس واقعے کی صداقت کی عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک نے برملا اس کا دعویٰ کیا، اور اس دور میں کسی نے بھی اس واقعے کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا، اور قرآن نے اسے علامات قیامت میں سے قرار دیا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوگا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ عز و جل نے 4 مرتبہ تکرار در تکرار کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن پاک کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ آسانی ہی کا نتیجہ ہے کہ ایسے دیہاتی بھی قرآن مجید کی تلاوت جو ہے سہولت سے کر لیتے ہیں جو اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینوں میں ساری نزاکتوں اور قواعد کو ملحوظ رکھے ہوئے قرآن مجید کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عاد و سمود اور قوم لوط اور فرعون جو اپنے اپنے دور میں طاقت اور قوت، ہنر اور ٹیکنالوجی اور مستحکم معیشت اور مضبوط سیاسی نظام کے نمائندے تھے، ان کی تکذیب اور نافرمانی پر ان کی ہلاکت اور تباہی کی مثال پیش کر کے کافروں کو وعید اور اہل ایمان کو بشارت اور تسلی دی گئی ہے کہ دعوت حق کے مخالفین کتنے بااثر اور مستحکم ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا مشرکین مکہ پر بھی ایک دن آنے والا ہے جب یہ شکست کھا کر میدان بدر سے راہ فرار اختیار کرنے پر ہی عافیت سمجھیں گی۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ عز و جل نے اہل تقویٰ کا مقام ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نہروں میں ہوں گے، اپنے حقیقی گھروں میں اپنے مقتدر بادشاہ کے پاس۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو احکامات اس نے بیان فرمائے ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اگلی صورت کا آغاز ہوتا ہے سورہ الرحمن۔ سورہ الرحمن جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں 3 رکوع ہیں اور اس کی 78 آیتیں ہیں۔ سورہ الرحمن کا نام الرحمن رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اس صورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ عز و جل کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی ہے۔ سورہ الرحمن کے فضائل میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن یعنی کہ زینت فرمایا گیا ہے۔
اس صورت میں اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے اور ذات اور صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے۔ اس صورت میں جنت کی حوروں، ان کے حسن اور ان کے جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں۔ اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ 31 مرتبہ بیان کی گئی ہے۔ اس سے صورت کی زینت جو ہے وہ اور زیادہ ہو گئی ہے، بہت خوبصورت صورت ہے یہ۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین اور آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی اسے دوبارہ پڑھیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا۔ سورہ رحمان کو سن کر اس نے عرض کی خدا کی قسم یہ صورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس صورت کے مرکزی مضمون میں اللہ کی وحدانیت، قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس صورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن مجید کو نازل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ مشرکین جو تھے وہ یہ الزام لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ کہ کوئی شخص خفیہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھاتا ہے، تو اس کے جواب میں اس صورت کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل کی گئی کہ وہ رحمان ہی ہے جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے، اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا ہے، اسی نے اسے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا بیان سکھایا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ سورج اور چاند حساب کے ایک نہایت ہی دقیق نظام کے تحت چل رہے ہیں، پودے اور درخت بھی اللہ کے نظام کے پابند ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور عدل و انصاف کا مظہر ترازو اسے پیدا کیا، لہٰذا ناپ تول میں کسی کمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، زمین کو اس انداز پر پیدا کیا کہ تمام مخلوقات اس پر بآسانی زندگی بسر کر سکیں، اس میں پھول، خوشادر کھجور، غلے اور چارہ اور خوشبودار پھول پیدا کیے۔ ان نعمتوں میں غور کر کے بتاؤ آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروی نعمتوں اور عذابوں کا بھی اس میں بیان ہے۔ آگ کے وہ شعلے اور دھوئیں جن میں سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پئیں گے اور وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ یہ عذاب بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں منکرین کے، مشرکین کے۔ پھر دوسری طرف اس کے بعد اللہ عز و جل نے ڈرنے والوں کے لیے گنجان ٹہنیوں اور شاخوں والے 2 سرسبز باغات، ان میں بہتے ہوئے چشمے، ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں اور بچھے ہوئے قالین ان کا بیان کیا۔ دبیز ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ریشم اور کمخاب کے لباس یاقوت اور مرجان کی طرح
حسن و جمال اور خوبصورتی کی پیکر جنتی حوریں ہوں گی جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں، یہ اتنی خوبصورت باتیں اللہ عز و جل نے اس صورت میں ذکر فرمائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ سورہ رحمان میں جو بھی تعلیمات اس نے ہمارے لیے بیان فرمائی، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی صورت ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں اور اس کی 96 آیتیں ہیں۔ سورہ واقعہ کا نام الواقعہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے اور اس صورت کا نام واقعہ اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الواقعات اس کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ واقعہ کے فضائل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ پھر ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی اور دور کرنے والی صورت ہے۔ پھر مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مرض وفات میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے اپنے رب عز و جل کی رحمت کی آرزو ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، طبیب ہی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا ہم آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم نہ کریں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، انہیں بھی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ پھر حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سے یہ بات خوش کرے کہ وہ اولین اور آخرین کا علم اور دنیا اور آخرت کا علم جان جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھے۔ سورہ واقعہ کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل، حشر کے احوال اور لوگوں کا انجام جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہونے اور اس وقت زمین کے تھر تھرانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ حساب کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، نمبر 1 دائیں طرف والے، نمبر 2 بائیں طرف والے اور نمبر 3 سبقت کرنے والے۔ پھر ان تینوں اقسام کے لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو جزا تیار کی گئی ہے اسے بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ عز و جل کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل، انسانوں کی تخلیق، نباتات کو پیدا کرنے اور پانی نازل کرنے میں اس کی قدرت کے کمال پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ قرآن پاک سب جہانوں کے پالنے والے رب عز و جل کی نازل کردہ کتاب ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں ان 3 اقسام کے لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا گیا، سعادت مند، بدبخت اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ جیسا کہ اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ بعثت بعد الموت کا عقیدہ ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ ہے۔ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے جھٹلانا ممکن ہی نہیں۔ اس دن عدل و انصاف کے ایسے فیصلے ہوں گے جس کے نتیجے میں بعض لوگ اعزاز و اکرام کے مستحق قرار پائیں گے جبکہ بعض لوگوں کو ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ لوگوں کو نیکی اور بدی کے حوالے سے 3 جماعتیں بنا دی جائیں گی، ایک تو اصحاب المیمنہ یعنی اہل سعادت اور خیر، دوسرے السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی میں سب پر سبقت لے جائیں گے، اور جو تیسرے ہیں وہ اصحاب المشأمہ یعنی یہ بد نصیب لوگ اہل جہنم ہوں گے۔ اس کے بعد ایک بار پھر جنت کی پرکشش نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بالمقابل تکیوں پر ٹیک لگائے
جواہر سے مرصع تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر شراب طہور کے جام گردش کر رہے ہوں گے، اور یہ ایسی شراب ہوگی کہ عقل پر اثر انداز نہیں ہوگی اور پرکیف ہوگی۔ اس کے بعد اصحاب یمین کے لیے مزید نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اصحاب الشمال یعنی اللہ کے نافرمان لوگ، ان کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ ان کی خوراک جو ہے وہ زقوم یعنی تھوہر کے درخت سے ہوگی۔ اس درخت کا پھل انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اس سے وہ پیٹ بھریں گے یعنی جہنم والے، اور اس پر کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ قیامت کے دن یہی ان کی میزبانی ہوگی۔ ان لوگوں کے جہنم میں جانے کا بڑا سبب یہ ہوگا کہ یہ بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں باقی رہ جائیں گی تو ہم کیا واقعی ہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے گزرے ہوئے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگلے اور پچھلے سب ایک متعین دن وقت مقررہ پر ضرور جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم کاشت کرتے ہو اس کو در حقیقت تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر کے رکھ دیں۔ تمہارے پینے کا پانی بادلوں سے کون نازل کرتا ہے؟ کیا تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم اس پانی کو نمکین اور کڑوا بنا دیں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کیا اس پر تم شکر نہیں کرتے ہو؟ جس آگ کو تم جلاتے ہو اس کا درخت کون پیدا کرتا ہے؟ تمہیں اپنے رب عظیم کی تسبیح ہمیشہ بیان کرتی رہنے چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا مالک اور خالق وہی ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اس رب کریم کا ہر وقت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور بلا شبہ وہ جب پہلی بار کسی کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوسری بار بھی کر سکتا ہے، بار بار بھی کر سکتا ہے، اور پہلی بار زندگی دے سکتا ہے تو موت بھی وہی دیتا ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی وہی دے سکتا ہے۔ یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو بھی احکامات اس نے بیان فرمائے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں سے اگلی سورہ کا آغاز ہوتا ہے، سورہ الحدید۔ سورہ حدید کے جو مقام نزول ہے اس کے بارے میں قول ہے کہ یہ مکیہ ہے، اور ایک قول ہے کہ یہ مدنیہ ہے۔ اس کی جو رکوع ہیں وہ 4 ہیں، اور اس میں آیتیں جو ہیں وہ 29 ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ الحدید رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں لوہے کو حدید کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ عز و جل نے حدید یعنی لوہے کے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ الحدید رکھا گیا ہے۔ سورہ حدید کی فضیلت میں حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے مصباحات صورتوں کی تلاوت فرماتے اور ارشاد فرماتے، ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ مصباحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہیں، جیسے سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ سورہ حدید کے جو مضامین ہیں یہ ہے کہ اس میں عقیدے اور ایمان سے متعلق جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے متعلق شرعی امور جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل کی صفات، اس کے اسماء حسنہ اور کائنات کی تخلیق میں اس کی عظمت اور قدرت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے۔ پھر مسلمانوں کو دین اسلام کی سربلندی اور اس کے اعزاز کی خاطر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دنیا اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دنیا فنا ہونے والا گھر ہے اور کھیل تماشے کی طرح ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر، سعادت اور بڑی راحت کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے ڈرایا گیا اور آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تکبر اور بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے، نیز اللہ عز و جل سے ڈرنے اور انبیاء اور رسل علیہم السلام کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
پھر اس صورت کے آخر میں سابقہ امتوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ متقی لوگوں کے ثواب کو واضح کیا گیا ہے اور اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے دگنے اجر کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ رسالت اللہ عز و جل کی طرف سے ایک چناؤ ہے اور اس کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ رتبہ عطا کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ عز و جل نے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کسی کو بھی نبوت نہیں ملے گی۔ اب چونکہ حدید لوہے اور اسٹیل وغیرہ کو کہتے ہیں اور اس کے منافع اور فوائد ہر دور میں مسلم رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام حدید ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل نے ایک بار پھر اپنی آیات قدرت کا ذکر فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین درجات فضیلت میں مختلف مدارج کو بیان کیا ہے کہ ایک طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ تھا جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لے آیا۔ پھر ایک سنگ میل وہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تھی۔ پھر ایک سنگ میل ہجرت ہے کہ ہجرت سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے۔ پھر ایک سنگ میل غزوہ بدر ہے۔ اہل بدر کے لیے اللہ عز و جل نے خصوصی مغفرت کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک سنگ میل صلح حدیبیہ ہے۔ اللہ عز و جل نے اس موقع پر موجود تمام صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائی۔ اور پھر ایک سنگ میل فتح مکہ ہے جس کا اس سورت کی 10ویں آیت میں ذکر ہوا ہے، مگر اس باہمی فضیلت اور درجہ بندی سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے مرتبے کو گرائے یا ان کی شان میں کوئی نازیبا کلمات کہے یا ان کے اخلاص اور ایمان میں کوئی شک کرے، جیسا کہ آج کا لوگ بہت زیادہ یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں کا سدباب کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اور اللہ نے اپنے رسول کے تمام صحابہ سے اچھے انجام یعنی کہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اب یہاں سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی ہی بدنصیبی ہے کہ جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوست، پیارے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ گستاخیاں کریں یا زبانیں دراز کریں، تو یہ بدنصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی غلامی عطا فرمائے اور ان کا ادب عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ میدان حشر میں مومنین اور مومنات کی امتیازی شان ہوگی اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب ذو فشاں ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے تم ہماری طرف دیکھو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کوئی نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سورت کی یہ والی آیت پڑھتے، یعنی اس آیت کا ترجمہ ہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل گداز ہوں، تو وہ بے اختیار رو پڑتے اور دیر تک روتے رہتے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک یعنی جو داڑھی مبارک ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ جاتی اور عرض گزار ہوتے کہ ہاں میرے پروردگار وہ وقت آ گیا ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور واقعہ، حضرت فضیل بن عیاض اللہ رحمہ جو ہیں بہت نامور محدث اور مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلے یہ بڑے زبردست ڈاکو تھے، قذافی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اتفاقاً اس وقت مالک مکان جو تھا وہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس نے یہی والی جو آیت ہے وہ تلاوت کی۔ جو ہی یہ آیت آپ کے کانوں سے ٹکرائی، یعنی کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل گداز ہوں،
تو جیسے ہی اس آیت کی تلاوت ان کے کانوں سے ٹکرائی، گویا کہ تاثیر ربانی کا تیر بن کر ان کے دل میں پیوست ہو گئی، اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ خوف خدا سے کانپنے لگے، اور بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، کیوں نہیں میرے پروردگار، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ روتے ہوئے دیوار سے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور بے آباد کھنڈر نما مکان میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک قافلہ پہنچا تو شرکائے قافلہ آپس میں کہنے لگے کہ رات کو سفر مت کرو، یہاں رک جاؤ کہ فضیل بن عیاض ڈاکو یہی اطراف میں کہیں رہتا ہے۔ قافلے والوں کی جب یہ باتیں آپ نے سنی تو اور زیادہ رونے لگے کہ افسوس، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میرے خوف سے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے رات میں سفر نہیں کرتے، اور گھروں میں عورتیں میرا نام لے کر بچوں کو ڈراتی ہیں۔ آپ مسلسل روتے رہے کہ یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور آپ نے سچی توبہ کر کے یہ ارادہ کیا کہ اب میں ساری زندگی کعبۃ اللہ کی مجاوری اور اللہ عز و جل کی عبادت میں گزار دوں گا۔ چنانچہ آپ نے پہلے علم حدیث پڑھنا شروع کیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک صاحب فضیلت محدث بن گئے اور حدیث مبارکہ کا درس دینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے ہمیں بھی ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل سے ڈرنے، خوف کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا لوہے کے بارے میں کہ لوہا اپنے اندر بھرپور انسانی منافع لیے ہوئے ہے، اس سے طاقت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ طاقت اور قوت اللہ کے دین کی حمایت اور اس کے دفاع میں استعمال ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی حقانیت کی قوی دلیل یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں سامان حرب کی تیاری اور دفاعی اور اقدامی جنگ کے لیے فولاد جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، یعنی لوہا، اور تمام قدیم اور جدید صنعتوں کی اساس یہی لوہا ہے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ انبیاء کرام کا مختصر تذکرہ ہے، جس میں ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام اور امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا، اور پھر عبد صالحہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب انجیل کا تذکرہ فرما کر ان کے متبعین کی صفات اور قیامت میں ان کے لیے اجر عظیم کے وعدے کے ساتھ ان کے پیروکاروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس طرح وہ دوہرے اجر کے مستحق قرار پائیں گے، اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی عطا کردہ توفیق سے ہی میسر آ سکتا ہے۔ یہاں پر پارہ جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس بارے میں جتنی بھی تعلیمات اور احکامات اس نے ہمارے لیے بیان فرمائی ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور صالحین کے وسیلے سے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے اور صاحب قرآن کی سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔